الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا
اللہ خالق کل شیء، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ نے یوں بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 ایام۔ تحقیق کہ ہم ہی نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ان تمام چیزوں کو بناتے ہوئے ذرہ برابر تھکاوٹ ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ آپ غور فرمائیں، ساری کائنات کو بنانے میں ذرہ برابر اللہ کو تھکاوٹ اور تھکان پیدا نہیں ہوئی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا۔ اب آگے یہ بات سمجھیں، اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی بندگی کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ آسمان پہلے بنا دیا گیا، چاند سورج ستارے پہلے بنا دیے گئے، اور پانی پہلے بنا دیا گیا۔ لیکن انسان اللہ کی عبادت کرے، انسان اللہ کی بندگی کرے، تو پھر اللہ نے انسانوں کے لیے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟
قرآن مجید کا 4واں پارہ میرے رب نے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ یقیناً اللہ اپنا گھر بنایا لوگوں کے لیے، وہ گھر جو بکہ میں موجود ہے۔ بکہ جیسے ہمارا ملک ہندوستان کئی نام ہیں، ہندوستان، بھارت، انڈیا، اسی طرح مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام بکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ گھر جو بکہ میں موجود ہے لوگوں کے لیے سب سے پہلا بنایا گیا، مطلب بیت اللہ کو اللہ اپنے بندوں کے لیے بنایا تاکہ بندے اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی بندگی کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں لوگوں کے رہنے کے لیے، سونے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیت اللہ سے پہلے بھی گھر تھے، لیکن عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ زمین پانی پر بچھانا چاہا، جب اللہ زمین پانی پر پھیلانا چاہا، آج جہاں بیت اللہ ہے وہاں پانی کا بلبلہ تھا، وہاں سے اللہ نے زمین کو پھیلانا شروع فرمایا، تو مطلب یہ ہوا زمین کی ابتدا بیت اللہ کی جگہ سے شروع ہوئی۔ تو بیت اللہ سے پہلے دنیا میں کوئی گھر نہیں تھا، سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اول، آپ بتائیے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام کو بنایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا ثم ای، یا رسول اللہ آپ بتائیے مسجد حرام کے بعد پھر سب سے پہلے
کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، مسجد اقصی بنائی گئی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ دو کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ مطلب یہ ہے مسجد حرام بنانے کے بعد کتنے سالوں کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام بنایا گیا، پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرمایا دنیا میں اس روئے زمین میں سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ بیت اللہ مسجد حرام ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ اللہ جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، مکمل فرما دی۔ پھر اللہ نے فرمایا آدم آپ فلسطین کی طرف سفر فرمائیں، وہاں پہنچ کر آپ مسجد اقصی کی تعمیر فرمائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمانے کے بعد مسجد اقصی کے پاس پہنچے۔ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، پھر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، ان کے زمانے میں ان کی قوم تباہ ہو گئی، بیت اللہ بھی تباہ ہو گیا، منہدم کر دیا گیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم آپ بیت اللہ کی تعمیر فرمائیے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں مل کر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا بیت اللہ مسجد حرام یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اللہ نے فرمایا لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا پہلا گھر وہ گھر ہے جو مکہ میں موجود ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کے سلسلے میں دو باتیں
اس آیت میں بیان فرمایا۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا مبارکن، یہ سارے عالم کے لیے برکت والا گھر ہے۔ بیت اللہ کو جانے والوں، حج ادا کرنے والوں، عمرہ ادا کرنے والوں، وہاں جانے کے بعد آپ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، وہ ساری دعائیں اپنی جگہ ہے۔ آپ مال کا سوال کیجئے، آپ دنیا اور آخرت کا سوال کیجئے، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے کہا مبارکن، ہم نے بیت اللہ کو برکت والا بنایا ہے۔ حرم میں جا کر، بیت اللہ میں جا کر ایمان میں برکت کے لیے، اپنے اعمال میں برکت کے لیے، اپنی صحت میں برکت کے لیے، اپنی حلال روزی میں برکت کے لیے اللہ سے مانگیے، یا اللہ برکت والے گھر کے پاس آیا، برکت والے گھر کا طواف کر رہا ہوں، میرے ایمان میں برکت دے دے، میرے اعمال میں برکت دے دے، میری صحت میں برکت دے دے، یا اللہ میرے ماں باپ کی زندگیوں میں، میری اولاد کی زندگیوں میں، ان کی صحت میں آپ برکت دیجئے، اور یا اللہ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مجھے مالا مال کیجئے۔ اللہ سے برکت کا سوال کیجئے، نعمتوں میں یا اللہ برکت دیجئے۔ آپ یہ برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ ایک مرتبہ بیت اللہ کو آنا خیر ہے، برکت ہے، بار بار آنا، بار بار آنا یہ اور برکتیں ہیں۔ یا اللہ بار بار آنے کی برکتیں، سعادتیں مجھے نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ایمان پہ مرنا بہترین برکت ہے، یا اللہ یہ برکت بھی دیجیے۔ یا اللہ سب سے بڑی برکت آپ کی رضا، آپ کا دیدار ہے۔ میرے رب بیت اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، تیرا دیدار بھی مجھے نصیب کر دیجیے، تیری رضا بھی مجھے نصیب کر دیجیے۔ برکتوں کو مانگیے، صرف مال میں برکت، گھروں میں، جائیداد میں برکت، یہ کوئی برکت نہیں۔ خیر کا سوال کیجیے، اللہ جو برکتوں کو رکھا ہے ان برکتوں کا سوال کیجیے۔ میرے رب نے بیان فرمایا ہم نے بیت اللہ کو برکت والا بنایا، مبارک بنایا۔ آگے اللہ نے کہا وَہُدًا، ہدایت والا بنایا۔ بیت اللہ جا کر حاجیوں آپ ہدایت مانگیے، یا اللہ ہدایت کا میں محتاج ہوں، نیک اعمال کرنے کی ہدایت کا میں محتاج ہوں، قرآن سمجھنے کی ہدایت کا میں محتاج ہوں، قرآن پہ عمل کرنے کا ہدایت کا میں محتاج ہوں۔ یا اللہ شریعت کو سمجھنے کی ہدایت کا، شریعت پر چلنے کی ہدایت کا، اسلام پر جینا، اسلام پہ مرنا، اسلام کو سمجھنا یہ ہدایت ہے۔ ان ہدایتوں کا یا اللہ میں محتاج ہوں، ہدایت لینے کے لیے آیا ہوں، ہدایت مجھے دے دیجیے۔ بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ دعا کیجیے، میرے ہاتھوں کی اصلاح فرما دیجیے۔ آنکھ سے دیکھنے سے پہلے اللہ سے مانگیے، یا اللہ میری آنکھوں کی اصلاح فرما دے۔ اپنا ہونٹ بیت اللہ کو لگوانے سے پہلے اللہ سے مانگیے، یا اللہ میرے ہونٹوں کے اندر میری زبان کی آپ اصلاح فرما دیجیے۔ میرا سینہ بیت اللہ کو لگانے سے پہلے اللہ سے مانگیے، یا اللہ یہ سینہ لگوانے سے پہلے میرا دل پاک کر دیجیے۔
میرے دل میں کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو میرے دل میں۔ یا اللہ تیری محبت، آپ کے نبی کی محبت، بیت اللہ کی محبت، مدینے کی محبت، قرآن کی محبت، شریعت کی محبت، داڑھی کی محبت، سنتوں کی محبت، یا اللہ میرے سینے میں ڈال دیجئے، میرے دل میں پیدا کر دیجئے۔ یہ مانگیے اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دو باتیں اللہ نے بیان فرمایا، ایک مبارکہ، دوسرا ہدا۔ اللہ سے برکتیں مانگیے، اللہ سے ہدایت کا سوال کیجئے۔ اللہ نے دنیا میں کیا بہترین شہر بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ پہلا پارہ میرے رب نے بیان فرمایا، یاد کیجئے اس زمانے کو جس زمانے میں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ مرجع کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے نماز میں رخ اسی کی طرف کرے، یہ بنایا۔ آپ فرض نماز پڑھے ہیں، آپ نفل نماز پڑھے ہیں، آپ تراویح پڑھے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھے ہیں، آپ جنازے کی نماز پڑھے ہیں، آپ کا رخ، آپ کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قبلہ آپ کے لیے بیت اللہ بنایا ہے، یا یہ کہ علماء نے فرمایا مرجع بنایا، مطلب یہ ہے آپ حج کرنے کے لیے، آپ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ جائیے، طواف کرنے کے لیے بیت اللہ جائیے، اپنے مقام میں رہ کر درگاہوں کا طواف، جھاڑوں کا طواف اور جھنڈوں کا طواف یہ سب چھوڑیے، یہ سب شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ آپ طواف کرنا چاہتے ہیں جائیے بیت اللہ، عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ جائیے بیت اللہ، آپ حج ادا کرنا چاہتے ہیں آپ جائیے بیت اللہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے مرجع بنایا بیت اللہ کو۔ یا یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں مرجع کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھیے، 2 مرتبہ بیت اللہ کو دیکھیے، 100 مرتبہ دیکھیے، ہزاروں مرتبہ دیکھیے، لاکھوں مرتبہ دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں آپ کروڑوں مرتبہ بیت اللہ کو دیکھیے، پھر بھی دل میں یہ نیت پیدا ہوتی ہے دوبارہ میں بیت اللہ کو دیکھوں۔ سینکڑوں مرتبہ آپ طواف کیجئے، پھر دل میں یہ نیت پیدا ہوتی ہے پھر اور مرتبہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ یہ مثابہ مرجع بنایا۔ ایک اور بات اللہ نے فرمایا وَأَمْنَا، ہم نے بیت اللہ کو امن والا بنایا، سکون والا بنایا۔ جو حرم میں جائے، مکے میں جائے اور یہ کہے مجھے امن نہ ملا، سکون نہ ملا، اطمینان نہ ملا، اور کرنا چاہیے ان کے دلوں میں نفاق ہوگا، یا یہ کہ ان کا ایمان کمزور ہوگا، یا یہ کہ ان کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت نہیں، بیت اللہ کی عظمت نہیں۔
جو یہ کہہ دے حرم میں آیا، مطاف میں آیا، سکون نہ ملا، امن نہ ملا، شانتی نہ ملی، نفاق دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، بیت اللہ کی عظمت دلوں سے نکل رہی ہے۔ میرا رب نے قرآن میں کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ قربان جائیے سیدنا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، کیا بہترین بات بیان فرمائی۔ حرم میں جا کر، مطاف میں جا کر اللہ سے یہ کہیے یا اللہ امن کی جگہ آیا ہوں، آپ ہی نے تو کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یا اللہ امن کی جگہ آیا ہوں۔ دنیا میں پریشان حال تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا آزمائشوں میں گھرا ہوا گرفتار تھا۔ یہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر یا اللہ امن کی جگہ میں آیا ہوں، یا اللہ میدان محشر میں امن دے دے، بیت اللہ کے سائے میں تو نے رہنے کے لیے، ٹہرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے میرا رب تو نے توفیق دی ہے۔ میدان محشر میں عرش کے نیچے جگہ مل جانا وہ امن کی جگہ ہے، شانتی کی جگہ ہے۔ آخرت میں بھی میرے رب امن عطا کر دے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار چیزوں کی قسمیں کھایا، وہ چار چیزوں میں سے ایک اللہ نے کہا وہذا البلد الامین، یہ امن والے، شانتی والے شہر کی قسم ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میرا رب نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کی قسم کھائی، وہ بیت اللہ، وہ مکہ مکرمہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو اس زمانے کو جس زمانے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا فرمائی یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمایا، امن والا شہر بنایا۔ میرا حال قرآن میں اللہ نے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت اللہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ مطلب یہ ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت میں یوں بیان فرماتے ہیں جب تک لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں گے، جب تک لوگ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرتے رہیں گے، لوگ اپنے دین پر، اسلام پر، شریعت پر باقی رہیں گے۔ جب لوگ ادھر رخ کر کے نماز ادا کرنا چھوڑ دے، حج بیت اللہ ادا کرنا چھوڑ دے، عمرہ کو جانا چھوڑ دے، جب لوگوں کا رخ بیت اللہ سے ہٹ جائے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ لوگ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے، دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، شریعت پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ بیت اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، بیت اللہ کا حج ادا کرتے رہو۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں بار بار بیت اللہ کیوں جاتے ہیں، بار بار عمرہ، بار بار حج کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے محلوں میں، تمہارے گاؤں میں بیوہ، مسکین، ضرورت مند ہیں، ان پر پیسہ لگاؤ، ضرور
بیواؤں کی خدمت کرو، ضرورت مندوں کا تعاون کرو، ہر ایک کا تعاون کرو، اکرام کرو۔ کون منع کرتا ہے؟ خدمت کے ساتھ ساتھ بار بار بیت اللہ جائیے، بار بار بیت اللہ جانا دین پر قائم رہنے کا، ایمان پر باقی رہنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، واللہ انکا لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الاللہ، تمام زمین میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ اللہ کی نظر میں وہ حرم کی جگہ ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ جگہ وہ حرم کی سرزمین ہے۔ اسی روایت کو سامنے رکھ کر سیدنا امام اعظم، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین یہ بیان فرماتے ہیں، سب سے بہترین سرزمین وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ کوئی اور روایت کو سامنے رکھ کے یوں بیان فرماتے ہیں، سب سے بہترین سرزمین، سب سے افضل شہر وہ مدینہ منورہ ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعویل یوں بیان فرمائی، جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں باحیات تھے، زندہ تھے، مدینہ منورہ سب سے بہترین شہر تھا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر مکہ مکرمہ سب سے بہترین شہر ہے۔ بہرحال پوری امت کے علماء یہ بیان فرماتے ہیں، پوری کائنات میں سب سے بہترین دو شہر ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے۔ یہ دونوں سے ہمارا تعلق ایمان کی علامت ہے، اسلام کی علامت ہے۔ بیت اللہ جانے والوں، حج بیت اللہ ادا کرنے والوں، وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ گناہ کرنے کا احساس دلوں میں نہیں رہتا۔ بیت اللہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، ویڈیو کا استعمال، سیلفیوں کا استعمال، فوٹوؤں کا استعمال، کیا یہ گناہ نہیں؟ کیا یہ نافرمانی نہیں؟ کیا یہ حرام نہیں؟ اس کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، میں مکے سے باہر رقیہ ایک جگہ کا نام ہے، رقیہ میں جاؤ، 70 گناہ کرو، 70 غلطیاں کرو، یہ بہتر ہے مکے میں رہ کر ایک گناہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہاں جا کر میں گناہوں میں زندگی گزارو۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور مکہ مکرمہ کی سرزمین نے گناہوں کا احساس دلانے کے لیے یوں بیان فرمایا، رقیہ میں 70 گناہ کرو، یہ بہتر ہے مکے میں رہ کر ایک گناہ کرنے سے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں آتے یا حج ادا کرنے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے جب فارغ ہو جاتے فوراً مکہ مکرمہ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ طائف میں چلے گئے، وہی زندگی گزاری، وہی انتقال ہوا، وہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ مطلب یہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، دل کے کانوں سے سنو، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، مکہ ہو یا مدینہ، آؤ چند دنوں کے لیے فوراً نکل جاؤ، زیادہ مکے میں رہنا، مدینے میں رہنا
یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، زیادہ دن مکے میں رہو گے، زیادہ دن مدینے میں رہو گے، مدینے کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی، مکے کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔ آج حال یہی ہو رہا ہے۔ کولار کی زبان میں ایک جملہ، ایک محاورہ یوں کہتے ہیں، گھر کی مرغی دال کے برابر ہے۔ ایک جگہ رہتے رہتے وہ جگہ کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابو حنیفہ نے کیسے کہہ دیا زیادہ دن رہنا مکہ ہو یا مدینے میں یہ مکروہ ہے؟ یہ کیوں کہہ دیا؟ آج میں کہنا چاہتا ہوں، وہی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آج کے زمانے کے حالات دیکھ لیتے، مکروہ کا فتویٰ نہیں، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہتے کہتے کہیں ایسا تو نہ کہ حرام ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ کیوں؟ مکہ جانے والوں، مدینہ جانے والوں، وہاں جانے کے باوجود حرمین کی عظمت نہیں، نمازوں کی اہمیت نہیں، طواف کی عظمت نہیں، عمرہ ادا کرنے کی عظمت نہیں، جو گئے ہیں وہ تجربہ رکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ عمرہ ہو گیا، پھر دیکھو غفلت کی زندگی، ادھر ادھر شاپنگ میں اپنا وقت، اپنے دن تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے مدینہ چلے گئے۔ ایک مرتبہ روزے پہ حاضری دے دیے، پھر دیکھو بقیہ ان کا وقت کیسے گزرتا ہے، کیا غفلت میں، کیا کاہلی میں، کیا سستی میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ حج کے دنوں میں عرفات کے میدان میں بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک اور روایت میں یوں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری پر اپنے چچا کے بیٹے فضل بن عباس، چھوٹے سے بچے، ایک سواری پر دو سوار ہیں، آپ تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور ایک سوال کیا، اللہ کے نبی جواب دے رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا میرے بھتیجے کی نظر وہ عورت پہ جا رہی ہے، عورت کی نظر یہ بچے پہ آ رہی ہے، نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، مگر دیکھا اس کی نظر اس پہ، اس کی نظر اس پہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بھتیجے کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، پھیر دیا اور فرمایا، یبن اخی ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ۔ حج بیت اللہ جانے والوں دل کے کانوں سے سنو، آئندہ جانے والوں دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، بھتیجے، آج عرفات کا وہ دن ہے جو یہاں آ کر اپنے کانوں کی حفاظت کر لے، زبان کی حفاظت کر لے، آنکھ کی حفاظت کر لے۔ دیکھو حرمین جانے والے آنکھوں کی حفاظت نہیں، طواف کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت نہیں، احرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز میں جہاں جہاں رہتے ہیں آنکھوں کی حفاظت نہیں اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، مینا کے قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، حج کے 5 دنوں میں جب تک مکے میں رہے یا مدینے میں رہے زبان کی حفاظت نہیں، غیبتیں، شکایتیں، مینا میں کوئی عمل نہیں، گھنٹے گھنٹے ادھر ادھر کی باتیں ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ عرفات کا حال کیا ہے سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غفلت میں وقت گزارنے والے آنکھ کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، شکایتیں،
غیبتیں، ادھر ادھر کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہاں آ کر زبان کی حفاظت کر لو، آنکھ کی حفاظت کر لو، کانوں کی حفاظت کر لو، کیا ہوگا؟ غفر لہ، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑے گناہ معاف ہونے کے لیے سچے دل سے توبہ ضروری ہے۔ بہرحال جانے سے پہلے حرمین کی عظمت دلوں میں پیدا کر کے جاؤ، اور معافی تلافی دلوں کی صفائی کر کے جاؤ، اور ایک ایک پیسہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، حج کے سفر میں ایک ایک پیسہ خرچ کرنا گویا میدان جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ حج کے دوران، حج کے سفر میں 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرنا 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے برابر اللہ ثواب دینے والا ہے۔ 1 پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا اللہ ثواب دے رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، حلال پیسہ لے کر جانا چاہیے، حرام پیسہ قابل قبول نہیں۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، پاک مال اللہ قبول فرماتا ہے، حرام مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ حرمین کا سفر ہو، حج کا یا عمرے کا سفر ہو، حلال مال لے کر جاؤ۔ فضائل حج میں شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ ضعیف روایت، کمزور روایت اپنی جگہ ہے، نقل فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ حج کرنے والا حلال پیسہ، حلال توشہ لے کر سواری پہ سوار ہو کے تلبیہ پڑھتا ہے، ناداہ مناد من السماء لبیک وسعدیک ذاتک حلال وراحلتک حلال وحجک مبرور غیر معذور۔ وہ اللہ کے بندے، تیرا آنا قابل قبول ہے، اور تیری حاضری قابل قبول ہے، اور تیرا تلبیہ پڑھنا قابل قبول ہے، اور تیرا پیسہ حلال ہے، تیرا حج حج مقبول، حج مبرور ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ حرام مال کا پیسہ لے کر ان کو ڈبا کر اور ادھر ادھر کا پیسہ لے کر حج بیت اللہ کے لیے سواری پہ سوار ہو کے تلبیہ پڑھتا ہے، ناداہ مناد من السماء لا لبیک ولا سعدیک ذاتک حرام ونفقتک حرام وحجک معذور غیر مبرور۔ وہ اللہ کے بندے، تیرا آنا قابل قبول نہیں، تیرا مال حرام کا ہے، تیرا حج قابل قبول نہیں ہے، ان کی حاضری رد کر دی جاتی ہے۔ جانے سے پہلے غور کیجئے، میرا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بہنوں کا حق میں نے ادا کیا یا نہیں کیا، پراپرٹی میں بھائیوں کا حق میں نے ادا کیا یا نہیں کیا، معاملات کی صفائی کر کے جانا چاہیے۔ میں کسے دینا، ان کا مال ان کے حوالے کرو، یا یہ کہ جانے سے پہلے وعدہ کر کے جاؤ، آنے کے بعد آپ کا مال آپ کے حوالے کروں گا۔ ایسا نہیں، ان کا مال لے کر چلے گئے اور ایسا ہی اپنا وقت گزر رہا ہے۔ ان کا پیسہ لے کے چلے گئے۔ جانے سے پہلے معاملات کی صفائی، جانے سے پہلے دلوں کی صفائی کر کے جائیں۔ جانے سے پہلے اپنا سفر کی آسانی کے لیے اور اپنے سفر کی قبولیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ یا اللہ،
میرا سفر آسان فرما، میرا سفر قبول فرما۔ دعاؤں کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، یہ سارے اعمال کا اہتمام ابھی سے کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں جانے والوں کے سفر کو اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ جن کا سفر نہیں ہے دلوں میں احساس پیدا کرے، دلوں میں جذبہ پیدا کرے۔ ابھی رات میں نے علامہ مفتی رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی، ان کی کتاب میں نے پڑھا حرمین کا سفر جانے کے لیے جن کے دلوں میں جذبہ اور شوق ہوتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے اذان کے بعد کی دعا پڑھے ہیں، اذان ختم ہو جائے، اذان کے بعد کی دعا اہتمام سے پڑھے ہیں، دعا ختم ہونے کے بعد اللہ سے مانگے یا اللہ حرمین کا سفر میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر دیکھو اللہ جانے کے اسباب، جانے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہم سب کی جان و مال حرمین کے لیے قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔